خداوند کی تعریف ہو۔ خدا باپ کا شکر کرتے ہیں یسوع مسیح کے قادر مطلق نام سے کہ خدا باپ نے آج کا ایک اور دن ہماری زندگی میں بخش دیا تاکہ ہم اس دن میں خداوند کی حضوری میں بیدار ہو جائیں۔ میں شکر گزار ہوں خدا باپ کا جس نے ہمیں ایک دن اور بخشا تاکہ ہم اپنے آپ کو سدھار سکیں، جو کمیاں رہ گئی ہیں ان کمیوں کو بھی دور کر سکیں۔ یہ جو دن ہماری زندگی میں خدا بخشتا ہے یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ اس دن کو ہم انجوائے کریں، بلکہ اس لیے ہوتا کہ جو ابھی بھی کمیاں رہ گئی ہیں ان کو ختم کریں، تیاری کریں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح بہت جلد بلکہ آج آنے والے ہیں۔ آج کے دن میں آپ تیاری کریں، جو کمیاں رہ گئی ہیں ان کو دور کریں اور بالکل تیار ہو جائیں خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے لیے، جس نے ہمیں نہ صرف نجات دی بلکہ آسمان کی بادشاہ کے وارث بنا دیا۔ آسمان کی بادشاہ کے وارث بنا دیا اور خدا باپ کی اس محبت کے لیے جس میں اس نے اپنے بیٹے کا روح القدس کی صورت میں ہمارے دلوں میں ڈالا تاکہ ہم اسے باپ یعنی ابا کہہ کر پکار سکیں۔ یہ حق ہے، یہ حق ملا ہے ہمیں کہ ہم خدا کو باپ کہہ کر پکار سکیں۔ ہم اس حق کے لیے، اس شرف کے لیے خدا باپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے اس کی تعریف کرتے اور اسے مبارک کہتے ہیں کہ خدا نے ہم سب سے بہت پیار کیا۔ خدا کی اس بڑی محبت کے لیے میں دل سے شکر گزار ہوں اور چاہتا ہوں کہ ہم سب پاک روح کے تابع رہیں، کیونکہ کلام مقدس میں بڑی خوبصورت بات ہے کہ جو مجھے آئے خداوند کہہ کے پکارتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہ میں داخل نہیں ہوگا، مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کے حکموں پر عمل کرتا ہے، جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ او غور سے سنیں، اس دن بتیرے مجھ سے کہیں گے، اے خداوند ہم نے تیرے نام سے بدروحوں کو نکالا، ہم نے معجزے کیے، ہم نے نبوتیں کی، لیکن میں صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی۔ ہم نے تو اپنے آپ کو بھی اور خادموں کو بھی اور بڑے بڑے ایمانداروں کو بھی معجزات سے پرکھا ہے، شفاؤں سے پرکھا ہے کہ وہ شفا دے سکتے ہیں، ان کے وسیلہ سے شفا ہوتی، وہ بدروحوں کو نکالتے۔ کلام خدا یہاں فرماتا ہے کہ وہ بدروحوں کو نکالیں، معجزات کریں، کیونکہ معجزات، شفائیں اور طریقے سے بھی لوگ پا لیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے موسیٰ کے دور میں جب خدا نے موسیٰ کو بھیجا تو خدا نے کہا کہ تو جا۔ موسیٰ نے کہا کہ بھائی میں کیسے ثابت کروں گا کہ میں تیرا بندہ ہوں؟ خدا نے فرمایا کہ یہ جو لاٹھی تیرے ہاتھ میں ہے نا، اسے زمین پہ رکھ، سانپ بن جائے گی۔ موسیٰ وہاں پر جب گیا بادشاہ کے دربار پہ تو بادشاہ کے سامنے اس نے کہا بھئی مجھے خدا نے بھیجا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا تیرے پاس کیا نشانی ہے کہ تجھے خدا نے بھیجا ہے؟ او بھیجے ہوئے کے پاس نشانی ہونی چاہیے، بھیجے جانے والے کے پاس گواہی ہونی چاہیے، اور بھیجا جانے والا گواہ زندہ ہونا چاہیے۔
موسیٰ گیا، موسیٰ نے جا کے بادشاہ کے سامنے لاٹھی زمین پہ رکھی، لاٹھی سانپ بن گئی۔ تو فرعون نے کہا بس مطلب تو لاٹھی کو سانپ بنا دے گا تو ہم سمجھیں گے تجھے خدا نے بھیجا ہے۔ اس نے اپنے جادوگروں کو بلایا، اس نے کہا جی موسیٰ کہتا ہے مجھے خدا نے بھیجا ہے کیونکہ میں لاٹھی کو سانپ بنا دیتا ہوں۔ جادوگروں نے بھی اپنی لاٹھیاں زمین پر رکھی تو وہ بھی سانپ بن گئے۔ موسیٰ نے پانی کو خون بنایا، جادوگروں نے بھی پانی کو خون بنا دیا۔ اور بہت ساری باتیں پھر آگے جا کے اس کا فرق بھی ظاہر ہو جائے گا، لیکن یہ ساری باتیں آپ واقف ہیں، اس لیے میں نے اس کو شارٹ کٹ کر کے جو بات بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، وہ بات یہ ہے کہ شفائیں، نشان، یہ کو کسی انسان کی پہچان نہیں ہونی چاہیے۔ کلام خدا نے کتنی وضاحت سے بتا دیا کہ اس دن لوگ کہیں گے کہ ہم نے بدروؤں کو نکالا، ہم نے معجزے کیے، ہم نے نبوتیں بھی کی، لیکن میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی۔ اے بد کرداروں میرے سامنے سے چلے جاؤ۔ بہت سارے لوگ جن کے اندر سیکھنے کی روح نہیں ہے، سیکھنا نہیں چاہتے، اور اگر سیکھنا نہیں چاہیں گے تو آپ لوگ ترقی کیسے کریں گے؟ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم سیکھ گئے ہیں۔ آپ سیکھ گئے ہیں، بہت اچھی بات۔ لکھا اگر کسی کے پاس میرے احکام ہیں، اگر کسی کے پاس میرے احکام ہیں، اگر کوئی میرے کلام کو سیکھ گیا ہے، اگر کوئی میرے کلام کو جان گیا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا تو اس بے وقوف آدمی کی مانند ہے جس نے ریت پر اپنا گھر بنایا۔ گھر بنانے میں پیسے اتنے لگ گئے کیونکہ وہ ریت پر تھا۔ جب بجلیاں طوفان آئے، جب آزمائشیں آئیں، جب مصیبتیں آئیں، مشکلات آئیں، تو وہ مکان گر گیا اور اس کا نشان تک مٹ گیا وہاں سے، کیونکہ ریت پر بنا تھا۔ ہم چرچ بھی آتے ہیں، ریگولر چرچ بھی آتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، صبح سویرے اٹھ کے میسج بھی سنتے ہیں، اور عمل نہیں کرتے۔ ہماری زندگی میں عمل نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم اکثر پریشان رہتے ہیں، اور برکتیں جو ہم پانا چاہتے ہیں وہ برکتیں ہمیں ملتی نہیں ہیں۔ یاد رکھنا برکتیں بھی دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ابدی اور ایک عارضی۔ اور عارضی برکت، جس کو آپ عارضی برکت کہتے ہو نا، وہ جو بے خدا لوگ ہیں، جن کا کوئی خدا نہیں ہے، جو ایسی قومیں ہیں جو خدا کو مانتی نہیں ہیں، چائنا ہو گیا، اس طرح کے ممالک ہیں بے شمار، ایسی قومیں ہیں بہت ساری جو خدا کو نہیں مانتی، لیکن وہ مالی طور پر بڑی اسٹیبلش قومیں ہیں۔ ظاہری طور پر زمینی ساری برکتیں ان کے پاس ہیں، لیکن ان کے پاس نجات نہیں ہے، ان کے پاس نجات نہیں ہے۔ اگر آپ ان ظاہری چیزوں کو برکت سمجھتے ہیں کہ یہی برکت ہوتی ہے، تو پھر دیکھیں ان کے پاس زیادہ برکت ہے۔ غیر قوموں کے پاس، اپنے ملک میں دیکھ لیں، غیر قوموں کے پاس مالی برکت بہت زیادہ ہے، لیکن ان کے پاس خدا کا بیٹا نہیں ہے، ان کے پاس ابدی امید نہیں ہے، ان کے پاس زندہ امید نہیں ہے، ان کے پاس فدیہ دینے والا نہیں ہے، ان کے پاس خدا کے بیٹے کا روح نہیں ہے جو خدا کو باپ یعنی ابا کہہ کر پکار سکے۔ ان کو وہ مرنے سے ڈرتے ہیں، ان کو پتہ کہ جب ہم مر جائیں گے تو ہمارا
قبر میں حساب ہوگا، لیکن ہمارے پاس زندہ امید ہے کہ ہمارا قبر میں حساب نہیں ہوگا۔ فرشتے آ کے ہم سے قبر میں حساب نہیں لیں گے، کیونکہ ہم یسوع مسیح پر ایمان لائے ہیں۔ ہمارے پاس وہ ہستی ہے جس پر ایمان لانے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پاس وہ طاقت ہے جو ہمیں حق بخشتی ہے کہ ہم خدا کو باپ کہہ کر پکار سکیں۔ غیر قوموں کے پاس وہ نہیں ہے۔ اب ہم نے اس برکت کو حاصل کرنے کے بعد، خدا کو باپ کہنے کے بعد، غیر قوموں کی مانند زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خدا کو باپ کہنے کے بعد غیر قوموں کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں اور زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ہم غیر قوموں کی طرح زندگی بھی بسر نہیں کر پاتے اور روحانی برکتوں سے بھی لطف اندوز نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ برکتیں اسی صورت میں ہماری زندگی میں ایکٹیو ہوتی ہیں جب ہم دنیا کو چھوڑ کر مکمل طور پر خدا کے پاک روح کے تابع ہو جاتے ہیں۔ آپ مبارک ہیں، آپ مبارک ہیں، لیکن یاد رکھنا اگر آپ اس مبارک حالی کو چھوڑو گے تو آپ کا حال ان سے بھی برا ہوگا۔ کلام میں لکھا ہے تمہارا سچائی کو، یسوع کو، مسیح کو جاننا نہ جاننا، تمہارا مسیح خداوند کو جاننا نہ جاننا اس سے بہتر تھا کہ تم جان کر اس پاک حکم سے پھر جاؤ۔ جان بوجھ کر گناہ کرنے والے کے لیے عبرانیوں کا مصنف کہتا کوئی اور قربانی باقی نہیں۔ کلام مقدس میں عبرانیوں 6 باب میں لکھا ہے جو جان بوجھ کر گناہ کرتا ہے۔ عبرانیوں 10 باب میں لکھا ہے جو جان بوجھ کر گناہ کرتا ہے اس کے لیے کوئی قربانی باقی نہیں۔ اور عبرانیوں 6 باب میں لکھا کہ اسے پھر توبہ کے لیے نیا بنانا ناممکن ہے، کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کو اعلانیہ ذلیل کر کے دوبارہ مصلوب کرتا ہے۔ جو توبہ کرنے کے بعد گناہ کرتا ہے وہ خدا کے بیٹے کو اعلانیہ ذلیل کر کے دوبارہ مصلوب کرتا ہے۔ خداوند آپ کو گناہ پر غالب آنے کی توفیق عطا کرے۔ خداوند آپ کو فضل دے کہ آپ دنیا اور دنیا کی خواہشات پر غالب آئیں، تاکہ یسوع مسیح کا نام آپ کے وسیلہ سے جلال پائے۔ یسوع مسیح کے نام سے آمین، آمین۔